میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، لے کے تلوار فاروق گھر سے، لے کے تلوار فاروق گھر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 12ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. دین اسلام کی مبارک تاریخ پر بات چل رہی ہے اور ایک مسلمان کے لیے اپنے اس دین سے، اس کی تاریخ سے، اس کے حالات سے، اس پر پیش آنے والے واقعات سے واقفیت بہت ضروری ہے. تاریخ کا موضوع چونکہ بہت زیادہ تفصیلی بھی ہے، منتشر بھی ہے اور احتیاط اور نزاکت کا متقاضی بھی ہے. اسی وجہ سے اس کو آسان کرنے کے لیے ہم نے تاریخ کو تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں. تاریخ کا پہلا حصہ وہ ہے جو کہلائے گا جاہلیت اولا، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا عرصہ، جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے. حضور جس ماحول میں تشریف لائے وہ جاہلیت کا ماحول تھا اور اس ماحول میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تاریخ کا دوسرا حصہ وہ اسلام کا زمانہ ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے. یہ اسلام کا زمانہ کب سے شروع ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی. آپ کی بعثت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ تاریخ کا دوسرا حصہ ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ اسلام کہلاتا ہے. اس پہ بات چل رہی ہے. اور تیسرا حصہ وہ ہوگا جو جاہلیت ثانیہ. ایک مرتبہ پھر اس امت نے اسی حالات کو دیکھنا ہے جو پھر جاہلیت جیسے حالات ہوں گے. یہ آخری زمانے میں ہوگا اور آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کی پیشگوئی فرمائی. اب حضور علیہ السلام کی بعثت دنیا میں ہو گئی، آپ تشریف لے آئے. 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا. 40 سال کے بعد آپ نے زندگی کا پہلا حصہ مکہ مکرمہ میں گزارا ہے اور مکی زندگی کا کل عرصہ کتنے سال ہے؟ 13 سال ہے. پھر اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور زندگی کے آخری 10 سال مدنی دور گزرا ہے. تو کل ملا کر آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 63 سال. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ آپ اس کائنات میں اللہ پاک کے آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی بن کر اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا. آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. لیکن امت نے قیامت تک چلنا ہے. اب وہ امت کیسے چلے گی؟ تو ختم نبوت کے نتیجے میں جو نظام اللہ پاک نے اس امت کو دیا وہ نظام خلافت کہلاتا ہے. خلافت کا نظام شروع ہوا نبوت کے بعد، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اور پھر اس خلافت کے اندر ایک دور وہ ہے جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ترتیب پر 100% خلافت کا زمانہ وہ کتنے سال چلے گا؟ 30 سال چلے گا. توجہ ساتھیوں کی اس طرف ہونی چاہیے. تو خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنے سال ہوگا؟ 30 سال ہوگا.
اس خلافت راشدہ کی ابتدا جس صحابی سے ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بالاجماع مسلمانوں کے خلیفہ اول بن گئے اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ اول ہے، اس دنیا نے اس نظام کو پہلی مرتبہ آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایسا فرد جو کہ معصوم نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، اس نے دنیا کے اندر اسلام کے نظام کو کیسے چلایا؟ سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھی ان پر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے اس کو جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. ایک حصہ زندگی کا ہے ولادت تا خلافت، پیدائش سے لے کر اس دن تک جس دن آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا. دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات، جس دن آپ بالاجماع مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، خلیفہ راشد بن گئے، اس وقت سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک اس پر ہماری بات چل رہی ہے دوستو. ابھی اس وقت خلافت تا وفات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا کل عرصہ کتنا ہے؟ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن. آگے چلیں. اب ہم بات کریں گے خلافت تا وفات حصہ سوم، تیسرا حصہ. 2 حصے پہلے آ چکے ہیں. آپ کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 2.5 سال بھی نہیں ہے، 2.25 سال کا عرصہ ہے. لیکن اس 2.25 سال کے عرصے میں شخصیت نے ایسا خلافت کا نظام بنایا کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ترتیب. آج کے مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اس مبارک دین اسلام کا حقیقی عملی نظام ہے کیا. ہم آپس کی جو اونچ نیچ دیکھتے ہیں نا، خیانتیں دیکھتے ہیں، دھوکے دیکھتے ہیں، جھوٹ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں مسلمان ہے ہی 2 نمبر. تو مسلمان برا لگ رہا ہے آج. لیکن ہماری غلطیاں ہیں دوستو. جو مبارک دین حضور علیہ السلام لے کر آئے اور جس کو خلافت راشدہ کے نظام نے چلایا، اس کو اگر آج کا مسلمان سمجھ لے تو اس کو پتہ چلے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا پاکیزہ، مبارک، خوبصورت نظام دیا. تو جب دور خلافت ان کا شروع ہوا تو 3 کام کیے. ایک تو پہلے ایک خطبہ دیا، ایک تاریخی خطبہ دیا لوگوں کو جمع کر کے، جو آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد خلافت کا نظام شروع ہوا، چل رہا ہے. کس ترتیب پہ چلایا وہ بات آپ کے سامنے آئی. تیسری بات یہ کہ اس محدود سے عرصے میں 2 سال 3 مہینے 10 دن، اس چھوٹے سے عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی کارنامے، وہ بے مثال کام انجام دیے کہ دنیا حیران ہو گئی. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی براہ راست صحبت تھی، تربیت تھی. تو ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو ترتیب ہے، وہ آج سمجھنا بہت ضروری ہے. جی 4 باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بنیادی کارنامے ہیں. پہلا کارنامہ یہ تھا کہ ایک لشکر تھا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان صحابی تھے 17 یا 20 سال کے. یہ لشکر آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں روانہ کیا تھا، بھیجا تھا، اور ابھی یہ مدینہ منورہ سے تھوڑا سا ہی باہر پہنچا تھا کہ اطلاع آئی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اور بڑا سخت موقع تھا، سخت حالات تھے. سب نے کہا کہ لشکر کو واپس کیا جائے، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جو لشکر خود حضور علیہ السلام نے بھیجا اس کی تشکیل کر دی، تو ابو بکر کی مجال نہیں کہ اب اس کو واپس کرے. ایک بات دماغ میں بٹھا دی کہ بڑوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بہت خیر ہوا کرتی.
اس کو لے کر چلنا چاہیے، ایک کام۔ دوسرا کارنامہ جو ہماری آج کی مجلس کا موضوع ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا سب سے اہم ترین موضوع ہے دوستو، جس کو بہت سمجھنا ہے، وہ یہ کہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی فرمائی۔ ارتداد جانتے ہیں؟ ارتداد یہ مرتد سے ہے، اور مرتد کہتے ہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ ایک آدمی دین اسلام میں آنے کے بعد کوئی ایسا عمل، ایسی حرکت اپنی زبان سے، اپنے فعل سے کر لے کہ جس کی وجہ سے وہ اس مبارک دین کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ ارتداد کہلاتا ہے، مرتد ہونا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مرتد ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ایک دفعہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اگر کوئی اس دائرے سے نکلتا ہے، یہ گویا کہ اللہ کے اس نظام سے ایک بغاوت کا اظہار ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر جب خلافت کا بوجھ آیا تو سب سے بڑا مسئلہ اور جو فتنہ اٹھا وہ فتنہ ارتداد تھا۔ جگہ جگہ سے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی، قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور مختلف وجوہات سامنے آ رہی ہے۔ یہ بڑا سخت موقع تھا۔ ایسے موقع پہ خلیفہ اول نے کیا ترتیب اختیار کی، کیا راستہ اختیار کیا، یہ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ہے دوستو۔ اس لیے آپ ساتھیوں نے بہت غور کے ساتھ اس بات کو آج سمجھنا ہے۔ فتنہ ارتداد کی سرکوبی۔ جی ارتداد کا تذکرہ اور سزا قرآن کریم میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مرتد کس کو کہتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے اس کی تعریف بھی آ جائے گی۔ اللہ کے پاک کلام قرآن کریم میں دو جگہوں پر مرتد کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا تم میں سے جو اپنے دین یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جائے اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اسی مرتد ہونے کی حالت میں، تو ایک تو اس کے جتنے اعمال اس نے اسلام والی زندگی میں کیے وہ سب برباد ہو گئے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرا سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو کوئی تم میں سے اپنے اس دین اسلام سے مرتد ہو کر چلا جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے کوئی اسلام پہ اثر پڑے گا، اسلام کمزور پڑ جائے گا، اسلام محتاج ہے۔ اسلام محتاج نہیں ہے، فرمایا اللہ ایسی قوم کو زندہ کر دیں گے اور ایسے افراد اللہ پاک پیدا کر دیں گے یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اسلام محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ واضح طور پہ دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے مرتد کو ذکر کر کے اس سے ناراضگی کا اور اس کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب بات آئے گی سزا کی، یہ ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اس کو حد ارتداد کہتے ہیں، اس کی سزا قتل ہے۔ اس پر بڑا بھونچال مچتا ہے، اور جتنے باطل پرست ملحدین اور بے دین طبقہ ہے جس کو دین اسلام سے ایک چڑ ہے، انہوں نے اس کو بھی ہدف بنایا اور کہا کہ اسلام ایک ایسا نعوذ باللہ ظالمانہ جابرانہ دین ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ کر جانا چاہے تو پھر اس کو زندگی کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کو قتل ہی کرنا ہے۔ انسان آزاد ہے، چاہے اسلام میں رہے چاہے اسلام چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ آج کل کے ملحدین اور جدت پسندوں کا ایک بڑا اشکال اور اعتراض ہے۔ پہلی بات تو سمجھ لیں کہ مرتد کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ باغی ہے،
اللہ کے دین و قانون کا اور دنیا کا بھی یہی نظام ہے. اب آپ بتائیں نا, دنیا میں جتنے ممالک ہیں, ہر ملک کا ایک آئین, قانون اور اصول ہوتے. اگر کوئی شخص, کوئی فرد, کوئی جماعت, کوئی جتھا وہ اٹھ جائے اور دعویٰ کرے کہ جی ہم تو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے, اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے, جیسے ہوتا رہا ہے آپ سنتے ہیں, تو اگر ایسے افراد اٹھتے ہیں تو آپ خود بتائیں کہ جو ملک کے قانون کو للکار دیں اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے, تو ہر ملک کی حکومت کہتی ہے کہ اس نے چونکہ قانون سے بغاوت کی ہے, یہ اشتہاری مجرم ہے, اس کے لیے پھانسی کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ تو آج کی دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے. تو اگر دنیا کے نظام کا باغی ہے اور اس کی سزا قتل ہے, تو اللہ کے بنائے ہوئے اس مبارک نظام کا جو قیامت تک زندہ نظام ہے, اس سے نکلنے والا باغی کیوں نہیں ہوگا اور اس کی سزا قتل کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن آج کی مجلس میں مسئلہ بھی سمجھ کر جائیں. ہم یہاں تک بات سمجھ لیتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے, تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو چلو جی پکڑو اور مار ڈالو. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے دوستو. اسلام نے فوری قتل کا نہیں کہا بلکہ 3 دن کی مہلت دی. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں, ہمارے فقہاء نے اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. اگر نعوذ باللہ کوئی مرد یا کوئی عورت جو عاقل بالغ ہو اور شعور والی زندگی میں ہو, اگر کوئی پاگل, مجنون, دیوانہ, نابالغ, اس سے بحث نہیں, عاقل بالغ ہو, ہوش و حواس میں ہو, اور وہ دائرہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے, تو ایسے موقع پر دین کیا کہتا ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے. مہلت کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے کے اہل علم, علماء, دیندار طبقہ, سمجھدار, وہ اس کو 3 دن تک سمجھائے, اس سے پوچھے کہ بھئی آپ اسلام چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ بھئی کوئی اشکال ہوگا, آپ کو اعتراض ہوگا, کمزوری نظر آئی, نقص نظر آیا, عیب نظر آیا, آپ بتائیں, ہم آپ کو اشکال حل کر کے دیتے ہیں. 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے, اس سے پوچھا جائے, اس کو مہلت دی جائے. اگر 3 دن کے سمجھانے میں وہ سمجھ گیا, اس کو اس کے شبہات کا جواب مل گیا, وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا غلطی ہو گئی, واقعی مجھے تو نہیں پتا تھا, میں تو باتوں میں آ گیا لوگوں کی, دوبارہ اس نے کلمہ پڑھا, تو بالکل ہمارا مسلمان بھائی ہے, اس کو ہاتھ نہیں, پتھر بھی نہیں لگا, کچھ بھی نہیں لگا. اور 3 دن کے بعد بھی اس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا ہوں, آپ کچھ بھی کہہ دیں میں نے نہیں ماننا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے اس مبارک دین کو ناقص سمجھتا ہے, اپنے لیے مکمل نہیں سمجھتا. اور اب اگر اس نے سمجھانے کے بعد, مہلت کے بعد بھی اس کو رہنے دیا جائے معاشرے میں, یہ گھوم رہا ہے افراد میں, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اس سے ملاقات کریں گے. انسانی معاشرہ ہے, لوگ میل ملاقات کریں گے, جی آپ کیوں گئے؟ کہے گا بس مجھے اطمینان نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. ایک کے نتیجے میں 10 کا ذہن خراب ہوگا, وہ 10 مزید 20 کو خراب کریں گے. انسانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. دین اسلام کا ہر حکم حکمت پر مبنی, اس لیے 3 دن سمجھانے کی مہلت دی, اور وہ بھی عام لوگ نہیں, علماء, پڑھا لکھا طبقہ کہ اس سے بات چیت کرے, اس کو مطمئن کرے, اس کے اشکالات کو حل کرے. سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کریم میں مرتد کا تذکرہ ہے. جی اب فتنہ ارتداد کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے کی, اس میں ہمیں 6 باتیں مختصراً میں بالکل, اس سے آپ کو پورا یہ موضوع ارتداد کا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا سب سمجھ آئے. پہلی بات یہ کہ ارتداد کہتے کس کو ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی مرتد کون ہے, تو وہ کہتے ہیں جی مرتد وہ ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین قبول کر لے. یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین قبول کرے.
مثلا نعوذ باللہ عیسائیت میں چلا گیا، یہودیت میں چلا گیا، ہندو مت میں چلا گیا، یہ مرتد کی ایک شکل ہے. لیکن ایک اور صورت بھی ہے جس کے نتیجے میں ایک مسلمان اسلام سے نکل کے مرتد بن سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی، اور وہ بہت ہی احتیاط کی بات ہے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ عہد صدیقی میں ارتداد کے اسباب کیا وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے اور جگہ جگہ سے لوگ مرتد ہونے لگے، وجہ کوئی سبب. تیسری بات یہ کہ اس زمانے میں ارتداد کی اقسام کیا تھی، مرتد ہونے کی کیا شکلیں وجود میں آئی، یہ بھی ہے. اس ارتداد کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا موقف کیا تھا، انہوں نے کیا بات کی. ارتداد کے خلاف ان کا طرز عمل، ایک ہوتا ہے زبانی موقف، ایک ہوتا ہے عملی فیصلہ. زبان سے کیا موقف پیش کیا اور پھر عملی اقدام کیا کیا، دونوں باتیں. اور آخری بات یہ کہ ارتداد کے خلاف انہوں نے جہاد کا آغاز کیا. جی پہلی بات یہ کہ ارتداد کی تعریف کیا ہے، اب دیکھیں غور سے. ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار، دیکھیں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار. ایک آدمی مسلمان ہے، اس نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ میں عیسائی بن رہا ہوں، میں مرزائی بن رہا ہوں، میں یہودی بن رہا ہوں، نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان کہتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی بات کا کلم کلا انکار کر رہا ہے. ابھی اس کی مثال آ جائے گی. ایک یا کوئی شخص اپنے قول اور فعل سے، قول کہتے ہیں زبان، فعل کہتے ہیں جسم کی حرکت کو، قول اور فعل سے ایسا اظہار کرے جس کا کفر کے سوا کوئی مطلب نہیں نکالا جا سکے، ایسا عمل کرے. مثال آپ دیکھیں، ابھی سمجھ میں آئے گا. جی مثالیں. ضروریات سے انکار کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کہتا ہے میں حضور علیہ السلام کا امتی بھی ہوں، لیکن نعوذ باللہ روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کی فرضیت سے انکار کر دے. یہ فرائض ہے نا، فرائض ہے. کہے کہ میں روزہ نہیں مانتا، نعوذ باللہ روزہ فرض نہیں ہے، مرضی ہے رکھو نہیں رکھو، فرض نہیں. قرآن فرض کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرض کہا، یہ اس کی نفی کر رہا ہے. اس کا انکار کرنا یہ دوستو کیا کہلائے گا؟ ضروریات دین کا انکار کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات دوستو؟ یا نعوذ باللہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کی ختم نبوت سے انکار کر دے، کہے کہ آپ علیہ السلام کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہوں. اور یہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہے. ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے. تو کہے کہ نہیں حضور نبی تو ہے لیکن آخری نہیں، ان کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہے ضروریات دین سے انکار. ایسا عمل کرنے والا بھی اسلام سے نکل کے کیا بن جائے گا دوستو؟ مرتد بن جائے گا. سمجھ گئے؟ قول و فعل سے اظہار کی مثال کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور زبان سے کہا کہ بھئی دنیا کا نظام دو خدا چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ یکتا ہے. اللہ کے ساتھ بادشاہت میں، قدرت میں، وحدت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے دوستو. تو اس نے کہا دو ہیں، یہ بھی مرتد ہے. یا جا کے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، اللہ کے غیر کو سجدہ کر لیا. کہا جیسے ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، چلو میں نے اس لکڑی پتھر بت کو سجدہ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک فعل ایسا کیا کہ آپ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ یا خانہ کعبہ کے علاوہ جا کے کہیں اور گھوم رہا ہے، حالانکہ طواف خاص ہے صرف کون سے گھر کے ساتھ؟ بیت اللہ شریف، اللہ کے گھر کے ساتھ. یہ کہیں اور گیا اور چکر کاٹ رہا ہے. جی کیا کہیں؟ جی میں طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا بھی کرتے ہیں، میں یہاں کا کر رہا ہوں. اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا قول بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف بھی جا رہا ہے. یہ ضروریات دین کا انکار ہے اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام سے نکل کے ارتداد کے دائرے میں خود داخل ہو جائے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی آج ارتداد کی شکلیں ہیں.
اب ہم اتنے نادان، ناسمجھ اور لا علم ہے کہ ہمیں اگر کوئی پھنسا لے اور ہمیں کوئی کہے کہ دیکھیں بھئی مرتد کس کو کہتے ہیں، تو ہم نے تو آج تک جو بچپن میں کہتے ہیں نا، بچپن کا قاعدہ پڑھ کے ہم قرآن ساری زندگی پڑھتے ہیں. مرتد وہ جو ایک دین چھوڑ کے دوسرے دین میں چلا جائے، تو وہ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ تو اسلام میں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ لوگ کیوں ان کو کافر کہتے ہیں، آپ لوگ کیوں ان کو مسلمان نہیں مانتے. ہم پھنس جاتے ہیں. اس لیے یہ بات آج لے کر جائیں. مرتد وہ ہے جو یا دین چھوڑ کے دوسرے دین میں چلا جائے، وہ بھی مرتد، یا جو دین میں رہتے ہوئے ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کر دے، وہ بھی مرتد ہو جائے گا. جی. دوسری بات، عہد صدیقی میں ارتداد کے اسباب، وجہ کیا تھی؟ لوگ کیوں اس راستے کی طرف گئے؟ دیکھیں، 4 چیزیں دوستوں بہت غور سے سنیں. پہلی وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی موت کا صدمہ اور ایمان کی کمزوری. بہت سارا طبقہ ایسا تھا کہ جو اسلام لایا حضور علیہ السلام کو دیکھ کر، حضور کو دیکھ کر اسلام لایا. ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ ہم اس دین کو جو قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ہمارے پاس. اور جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو دل پر ایک اچانک صدمہ آیا اور ایمان کی وہ کیفیت تھی نہیں، تو ان کو لگا کہ جب پیغمبر چلے گئے تو اب ان پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں رہا، نکل گئے. سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ کہ نصوص کے سمجھنے میں کمزوری ہوئی بعض کو، یہ دوسری وجہ ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. نصوص کے سمجھنے میں کمزوری، اس بات کا کیا مطلب ہے دوستوں؟ آگے اگلی سلائیڈ لائیں. یہ بہت غور سے دیکھیں. نصوص سے مراد ہے قرآن اور حدیث. قرآن کی آیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطلب سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کی آیات اور احادیث کو سمجھنا ظاہر سی بات ہے ہر کس و ناکس کا تو کام نہیں ہے. جیسے اگر مجھے شوق ہوا کہ جی مجھے انگلش سیکھنی ہے تو ایسے انگلش لینگویج سینٹر میں جاؤں گا کہ جو خود انگلش پہ تو قادر ہو نا، یا نہیں؟ یا کسی کے سامنے بھی بیٹھ جاؤں کہ جی مجھے انگلش پڑھائے. جب انگلش جاننے کے لیے، عربی جاننے کے لیے، فارسی جاننے کے لیے، اردو جاننے کے لیے اس کے ماہر فن کی طرف رجوع ضروری ہے، تو قرآن اور حدیث کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے عام آدمی اپنے ذہن سے کیوں فیصلہ کر سکتا؟ یہ غلطی ہو گئی. اب اس کی ایک مثال دیکھیں. سورہ توبہ میں ہے، اللہ پاک نے آیت اتاری حضور علیہ السلام پر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ پوری آیت ہے آگے تک. حضور علیہ السلام پر آیت اتری اور اس میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان امتیوں سے، ان ساتھیوں کے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کر لیں، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کا مال بھی پاک ہو جائے، ان کے دلوں کی صفائی بھی ہو جائے، اور جو اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ دے گا تو آپ ان کے حق میں دعا بھی فرما دے. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا دوستوں آپ لوگوں کو آیت کا؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. یہ آیت اللہ پاک نے اتاری تو اس میں مخاطب کس کو کیا؟ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو مخاطب کیا کہ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کے مال کی زکوٰۃ آپ لیں، ان کے مال کو پاک کریں، ان کے حق میں دعا کریں. اس پوری آیت میں اللہ پاک نے مخاطب حضور کو فرمایا ہے نا، حضور مخاطب تھے. لیکن اب آپ بتائیں کہ زکوٰۃ لینے کا اختیار صرف حضور علیہ السلام کو تھا یا زکوٰۃ قیامت تک کا حکم ہے؟ جی قیامت تک کا حکم ہے. اب ایک آدمی کہے کہ جی یہ حکم تو حضور کو دیا گیا اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور نہیں تو حکم بھی نہیں. سمجھے؟ غلطی اس طرح لگتی ہے. دین کو تو سمجھنا پڑتا ہے. لہذا نصوص کی من چاہی تشریح
اور بغیر کسی سند کے بات کرنے سے یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے. چنانچہ جب دنیا کا ہر قانون اور اصول مستند آدمی سے سمجھنا ضروری ہے تو دین میں بطریقہ اولا ضروری ہوگا. اب اگر ایک شخص کہے کہ جی ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اللہ پاک اس کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے، ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اسلامی آئین اور قانون ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے لائر بنتے ہیں، جو LLB کرتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، یہ پورے آئین کو، قانون کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. ماہرین قانون ان کو سمجھاتے ہیں کہ پاکستان کی اس آرٹیکل کا یہ مطلب ہے، اس آرٹیکل کا یہ مطلب، اس آرٹیکل کا یہ مطلب ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہم اخبارات میں، بیانات میں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں نے یہ جرم کیا تو آرٹیکل B, C اور 63 اور فلاں کے تحت اس پر یہ جرم ہو. لیکن مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں نے قانون نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا. اب میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں قانون کی، تو اپنے ملک کے قانون کو سمجھنے کے لیے اس قانون کے ماہر کے پاس جاؤں گا نا کہ جی مجھے میرے ملک کا قانون آئین آپ سمجھا دیں. خود سے جو بات کروں گا غلط کر دوں گا. قرآن کریم اور احادیث تو قیامت تک کے قوانین ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم ہر کس و ناکس کو بٹھا دیتے ہیں، اس کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں. وہ اس کی کرتا ہے من چاہی تشریح، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اس کی تشریح ٹھوک دیتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ایک طبقہ اس لیے مرتد ہوا کہ ان کو نصوص کو سمجھنے میں گڑبڑ ہو گئی. ان کو لگا کہ قرآن کی آیتوں کے مخاطب تو حضور علیہ السلام تھے، حضور تشریف لے گئے تو اب اس کا مطلب یہ کہ وہ دین ختم ہو گیا. ارتداد کا ایک سبب یہ بھی تھا. جی پیچھے والی سلائیڈ، پچھلی سلائیڈ میں. تیسری وجہ یہ تھی کہ جاہلیت سے تعلق. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا زمانہ بالکل جڑا ہوا ہے کس سے؟ جاہلیت کے زمانے سے. بہت سارے لوگ جاہلیت سے کٹ کٹ کر آئے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں بہت سارے تصورات موجود تھے اور اس میں ایک بہت بڑا تصور جو تھا وہ شخصیت پرستی کا تھا. کیا مطلب؟ کہ بھئی فلاں آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں رہا تو کام ختم ہو جائے. حالانکہ یاد رکھے کہ دین شخصیت کا نام نہیں، دین تو ضابطہ حیات ہے، ایک نظریہ ہے. حضور تشریف لے گئے تو دین پھر بھی قیامت تک چلے گا. خلفاء تشریف لے گئے، دین پھر بھی قیامت تک چلے گا. ان کو جاہلیت کی وجہ سے ایسا لگا کہ جب اللہ کے پیغمبر نہیں رہے جو دین لانے والے تھے تو شخص نہیں تو دین بھی نہیں. چوتھی وجہ قبائلی تعصب تھا، عصبیت. یہ بہت خطرناک چیز ہے عصبیت. اس عصبیت نے نقصان کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور مسلمانوں کے خلیفہ مہاجرین میں سے بنے تو ان کے دلوں میں آیا کہ جی فلاں کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں. یہ جو قومی تعصب ہوتا ہے، لسانی تعصب ہوتا ہے، صوبائی تعصب ہوتا ہے، یہ بہت مہلک چیز ہے دوست. اس لیے اسلام ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ بھی وجہ بنا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ مرتد ہو گئے اسلام کے دائرے سے ہی نکل کر. جی تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد پیدا ہو گئے. یہ تو آپ نے سن لیا. اس کا سبب کیا تھا یہ بھی سن لیا. لیکن ارتداد کی کتنی قسمیں سامنے آئی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جی 3 قسم کے طبقے سامنے آئے دوستوں. ایک طبقہ مرتد ہوا اس طور پہ کہ انہوں نے تو نعوذ باللہ اسلام سے مکمل انکار کر دیا. کہا بھئی مسلمانوں کے ہمارے پیغمبر چلے گئے، اسلام ختم، پھر کیا کریں؟ دوبارہ بت پرستی کی طرف آ گئے. سمجھ گئے؟ ایک شکل تو ارتداد کی یہ بھی تھی. ایک کیا تھی کہ جھوٹے پیغمبروں کی اتباع.
حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے پر بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی بڑا اچھا موقع ہے، میدان کھلا ہے، لوگ کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلیں گے، چلو میں اٹھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب اٹھا، اسود عنسی اٹھا، یہ مختلف ان کے تذکرے تفصیل سے آگے آ رہے ہیں۔ اسی وقت مختلف علاقوں میں لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، اور من گھڑت کہانیاں بنائی کہ جی ہم پہ وحی آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور مرتد ہو گئے۔ تیسری قسم وہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا تو اقرار کیا، کلمے کا اقرار کیا، اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر کہا، کسی چیز کی نفی نہیں کی، لیکن بعض شرائع سے انکار کیا، جیسے ابھی آپ کے سامنے بات آئی، کہا سب کچھ مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے یا مستحب ہے دوستو؟ فرض ہے، زکوٰۃ فرض عبادت ہے، اس کا انکار کیا، وہ بھی ارتداد کے اندر چلے گا۔ یہ تین شکلیں بنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد بننے کی۔ جی، چوتھی بات یہ کہ جب یہ صورتحال پیش آئی، اب آپ دیکھیں حالات کا اندازہ لگائیں۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ شدید صدمے میں ہیں، سب غمزدہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق پہلی دفعہ دنیا میں خلیفہ بنے، خلافت کا نظام سامنے آیا، اور مرتد ہونے کی جگہ جگہ سے آج وہاں سے خبر، آج وہاں سے خبر، آج وہاں سے خبر۔ ایسے موقعوں پہ ایک مضبوط موقف چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اندر کی جو غیرت ہوتی ہے نا، غیرت ایمانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین اور اللہ کی نعمت ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر اپنا کیا موقف پیش کیا، کیا کہا، دیکھیں جی۔ صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا، دیکھیں کوئی بات مشورے کے بغیر تو نہیں تھی۔ مشورے میں تقریباً حضرات نے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت انسان نے بھی، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر سے کہا کہ امیر المومنین، حضور کی جدائی کا غم صدمہ تازہ تازہ ہے، امت کو جوڑنا ہے، انصار کو جوڑ کر رکھنا ہے، خلافت کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف تو ان میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو لوگ کہیں گے کہ اپنوں پہ تلوار اٹھائی جا رہی ہے، لہذا امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، لہذا آپ ذرا نرمی کر لیں۔ یہ مشورہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر تم وہی ہو جو جاہلیت کے زمانے میں بڑے سخت تھے، آج اتنے نرم پڑ گئے۔ اور پھر کیا کیا؟ دو ٹوک اور پرعزم اعلان جہاد کیا، اور یہ تاریخی جملہ کہا کہ اللہ کی قسم، اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہیں کرے گا، میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ یہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ہے۔ اگر شروع میں انسان ڈھیلا پڑ جائے نا، نرم پڑ جائے، آپ نے کہانی ساری خراب کر دی۔ لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہے، یہ خلافت کا نظام، ہم کوئی ملک کے حکمران تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے پاس گھر ہے، کوئی کسی کے پاس فیکٹری ہے، کسی کے پاس ادارہ ہے نا۔ اب اگر کوئی آپ کو محسوس ہوا کہ فلاں آدمی شرارتی ہے، شر پھیلا رہا ہے، لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، ایسے موقعوں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے یہ سبق سمجھ لیں کہ فوراً اس کے سر پہ پیر رکھ کے اس کا سانپ کا سر کچل دیں۔ شروع میں آپ نے اگر اس کو پالا اور کہا کہ ذرا نرمی کریں، ذرا چلائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس دیکھنے میں وہ فتنہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، اور بہت ساری دنیا کے حصوں میں اس کے نقصانات سامنے آئے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس فراست تھی، سمجھ گئے کہ آج کی کمزوری کا نقصان امت قیامت تک دیکھے گی، تو فوراً کہا کہ ایک جانور اور ایک دانہ کم کیا کسی نے تو اس پر بھی تلوار اٹھاؤں گا۔ اس لیے بعد میں علماء نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، یہ تاریخ کا حصہ بن گیا، ردتن
ولا ابا بکر لہا. پر میں آج بھی ارتداد کی وہ شکل امت کے سر پہ کھڑی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ابو بکر نہیں رہا جو یہ سب مضبوط فیصلہ لے سکے. تو کتنا مبارک ایک نظام تھا. جی، پانچویں بات یہ کہ یہ تو زبانی انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا نا، لیکن اصل چیز مسلمان کی زندگی میں ہوتا ہے طرز عمل. پچھلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا نا کہ ہم باتوں تک رہ گئے. بات جب کرتے ہیں نا عدل کی، مساوات کی، انصاف کی، برابری کی، یہ زبانی لیکچر ہم دے رہے ہوتے ہیں، زبانی لیکچر. جب عمل کی بات آئے گی تو میں کہوں گا کہ جی میرے ساتھ تو میرا ملازم نہیں بیٹھ سکتا، عملاً نہیں. اس لیے کہ باطل کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، وہ لکھی ہوئی تقریریں ہیں، اس میں کھڑے ہو کر مجھے لیکچر دینا ہے. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں. اسلام میں مضبوط موقف کے بعد پھر عمل دکھانا ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل کیا تھا پھر؟ جی، انہوں نے 4 فیصلے کیے. اب دیکھیں حکمت کس کو کہتے ہیں. خلافت کا نظام بھی چلانا ہے، امت کو جوڑ کر بھی رکھنا ہے، اور ارتداد کے فتنے کو بھی ختم کرنا ہے. اس کے لیے ترتیب کیا بنائی دیکھیں. سب سے پہلے مسلمانوں کو مسجد میں رات گزارنے کا حکم دیا تاکہ ہر وقت تیار رہیں. مسجد نبوی شریف میں جو نوجوان سنجیدہ بڑے صحابہ تھے نا، ان سے کہا کہ آپ لوگ آج کل رات کا قیام مسجد نبوی شریف میں کریں، گھر میں نہیں کریں. اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے مسجد مرکز ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. آج ہم یہ ٹھوکرے جو کھا رہے ہیں نا ہر جگہ پر، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ہماری مسجدوں سے کاٹ دیا گیا. ہم مسجد اس وقت آتے ہیں معذرت کے ساتھ جب یا تو کسی دلہا کے ساتھ چل کر آتے ہیں یا میت کے ساتھ چل کے آتے ہیں. بس 2 موقع ہمارے پاس. باقی کیا ہے؟ کاروباری معاملات ہے، گھریلو معاملات ہے، خوشی غمی کے معاملات ہے، فیصلے. کہتے ہیں اس میں دین کا کیا کام ہے، اس میں مولوی کا کیا کام ہے؟ وہ ہم خود حل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہے، غلط باتیں، وہ سب اس میں طے ہو جاتی. کہتے جی مارکیٹ کا عرف چل رہا ہے، مارکیٹ کا، لہذا آپ نے تو یہ پیسے اب دینے. ایک آدمی نے سودا کیا، گھر خریدا، ایڈوانس 1 لاکھ روپے دے دیے، اگلے دن کہا کہ میں نہیں خریدنا، معذرت، عذر ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے. اب آپ بتائیں، آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں ہم سے، اگر ایک آدمی سودا کر کے ٹوکن دے دے، 10% پیسے دے دے، اگلے دن وہ معذرت کے لیے آئے تو وہ پیسے اس کو واپس ملتے؟ نہیں ملتے، وہ نہیں ملتے. کیوں؟ کہتے ہیں مارکیٹ کا عرف یہ ہے جی، آپ نے چونکہ منع کیا لہذا آپ سے کٹیں گے. یہ صراحتاً ناجائز اور حرام ہے. کس چیز کے آپ لے رہے ہیں؟ مسلمان کے ساتھ زندگی پیسوں پہ گزارے گا. کل حضرت مولانا عبدالستار صاحب کا بیان آپ حضرات نے سنا، انہوں نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. آج ہم مشورے کا وقت دیتے ہیں تو اس کی فیس ہے، بیان لیکچر ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کا، اس کی فیس ہے. ہر چیز مسلمان پیسوں کی بنیاد پہ چلا رہا ہے. لیکن ہمیں کاٹ دیا کس سے؟ مسجد سے، علماء سے، اہل حق سے، جہاں مجھے ساری زندگی مفت میں منتقل ہو کر ملتی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ مسجد میں رہیں، اس لیے کہ یہاں سے ہدایت جائیں گے. دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک پہرے داری کا نظام بنایا. حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ 6 بڑے صحابہ تھے. ان 6 جماعتیں بنائی اور ان کی عمارت میں پہرے داری کا ایک مضبوط نظام بنا لیا. جو 6 راستے مدینہ آ رہے تھے اس پہ ان حضرات کو طے کر دیا. تیسرا کام کیا کیا کہ ارد گرد کے مسلمان قبائل کو مرتدین سے جہاد کا حکم دیا. ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ امیر خلیفہ خود پہنچ جائے گا، نہیں. جن علاقوں میں فتنے اٹھ رہے تھے وہاں مسلمان بھی موجود تھے، تو ان سے کہا کہ پہلے خود نمٹو ان سے. جب کسی علاقے میں فتنہ اٹھے نا دوستو، تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم کیا کریں، یہاں تو کوئی ہے نہیں. آپ مسلمان تو ہے نا،
کلمہ تو آپ کے پاس بھی ہے. اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں ایک آدمی غلط چیز کی بنیاد رکھ رہا ہے، غلط عمل کی بنیاد رکھ رہا ہے، تو آپ اس کا الزام دوسرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ رہنا آپ نے. لہذا پہلے خود اٹھ کر اس کا مقابلہ کریں. تو کہا کہ بھئی مسلمان قبائل خود ان سے پہلے جہاد کریں. چوتھا کام یہ کیا کہ بعض علاقے ایسے تھے جو بہت دور دراز تھے، تو دور لوگوں کو خطوط کے ذریعے سے ہدایات دی. دیکھیں ایک رابطے کا نظام، حالانکہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے مواصلاتی نظام، لیکن جو دور کے علاقے تھے ان کو خطوط لکھے کہ بھئی یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، جگہ جگہ اٹھ رہا ہے، آپ کے علاقے میں بھی اٹھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھو. کتنا خوبصورتی کے ساتھ ایک مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. ایسا نہیں کہ کوئی ڈنڈے اٹھائے، سوٹے اٹھائے، تلواریں اٹھائی اور فوراً شروع ہو گئے، نہیں. بڑے حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ امت کو جوڑ کر آگے رکھا. جی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد نبوی شریف ہے. چونکہ یہ نقشہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، یہ جبل عیر ہے مشہور، یہ وادی عقیق ہے، یہ جبل احد ہے، یہ وادی قنات ہے، یہ بقیع کا قبرستان ہے. یہ راستے جو آ رہے ہیں مسجد نبوی شریف کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 6 راستے تھے. ہر راستے پر ایک ایک صحابی کو امیر بنا کر بٹھا دیا اور ان کے ساتھ ایک جماعت بٹھا دی کہ مرکز محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ مرتدین جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے. تمام راستے سیف کر لیے، محفوظ کر لیے. جی چھٹی بات کہ ارتداد کے خلاف اب جہاد کا آغاز. اب جہاد کا آغاز کیسے ہوا؟ کچھ لوگوں نے خیبر کے قریب، جیسے ابھی نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، خیبر کا علاقہ ہے مدینہ کے پاس، وہاں 2 قبیلے تھے. ان کو لگا کہ جی ہم نے تو الجھا دیا ان کو، جگہ جگہ سے مرتدین اٹھ گئے، ارتداد، چلو موقع ہے مدینہ پہ حملہ کر دیتے. انہوں نے مرتدین نے حملہ کیا، لیکن جو جماعت مقرر تھی نا وہ سوئی بھی نہیں تھی، بیدار تھی. انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا، بلکہ پیچھا کیا اور ان کو خیبر سے دور تک بھگا دیا. اور اللہ پاک کی نصرت آئی، اور وہ قبائل جنہوں نے زکوٰۃ صدقات سے انکار کیا تھا انہوں نے دوبارہ سے سر تسلیم خم کیا اور زکوٰۃ دینے پر دوبارہ سے تیار ہو گئے. دوبارہ سے صدقات اور زکوٰۃ کی آمد جو ہے وہ مدینہ منورہ شروع ہو گئی. یہ دیکھیں آپ، یہ مدینہ منورہ ہے دوستو، اس کا شہر ہے. اس کے قریب آپ اوپر آئیں گے، یہ جو جگہ ہے، 2 قبائل تھے، ایک زبیان اور ایک عبس. یہ 2 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا عبس، ایک کا نام تھا زبیان. انہوں نے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا، لیکن جب آئے تو اللہ پاک نے کی نصرت آئی، اور جو صحابہ پہرے پر تھے انہوں نے بھرپور دفاع بھی کیا اور ان کو یہاں سے واپس بھاگنے پہ مجبور کر دیا. لہذا ناکام خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں خلافت کا مرکز بالکل محفوظ رہا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ جی مزید کچھ باتیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے نظام کے سلسلے میں. انشاءاللہ وہ ہماری آئندہ مجلس حصہ چہارم اس کا موضوع ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.